یہ کہتے ہو کہ قہقہے کی وجہ سے تو کوئی بدن سے کوئی چیز نجاست خارج نہیں ہوئی ہے تو نہیں ٹوٹا وضو. تو ہم کہتے ہیں نماز کے اندر بھی ذات رکوع و سجود اگر نماز ہے تو اس کے اندر بھی جب قہقہہ آیا تو کیا کوئی نجس چیز خارج ہو گئی ہے؟ نہیں. تو پھر وہاں بھی ناقض نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی دلیل ہے کہ دیکھو جنازے میں تم بھی ناقض نہیں مانتے ہو، سجدہ تلاوت میں تم بھی ناقض نہیں مانتے ہو، خارج الصلاۃ میں تم بھی ناقض نہیں مانتے ہو، تو وجہ کیا بتاتے ہو کہ قہقہے کی وجہ سے کوئی نجاست تو خارج نہیں ہوئی. تو یہی دلیل پائی جاتی ہے کہ ادھر نماز ذات رکوع اور سجود کے اندر بھی وہاں بھی تو کوئی چیز خارج نہیں ہوئی، تو لہٰذا نہیں ٹوٹے گا وضو. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا وضو. وَلَنَا کہتے ہیں ہماری دلیل جو ہے، دیکھیں ہم یہاں قیاس نہیں لیتے کہ یہاں نص موجود ہے. جب نص ہو تو وہاں پھر ہم اپنی علل وغیرہ کو نہیں چلاتے. سمجھ؟ وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام، ہاں ہماری دلیل جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. حضور نے فرمایا الا من ضحک منکم قہقہۃ فلیعید الوضوء والصلاۃ جمیعا. حضور نے فرمایا کہ خبردار تم میں سے جو قہقہے کے ساتھ ہنسا ہے نماز کے اندر تو اس کو وضو اور نماز دونوں کا اعادہ کرنا چاہیے. یعنی وضو بھی دوبارہ کرنا چاہیے، نماز بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے. تو یہ حدیث ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے. جہاں جماعت کھڑی تھی وہاں قریب میں ایسے صف کے اس طرف میں ایک ایسا کھڈا سا تھا، چھوٹا سا کھڈا تھا. تو ایک اعرابی آیا، اعرابی آیا تو اعرابی اس میں گر گیا، کھڈے میں گر گیا. تو جب کھڈے میں گر گیا تو صحابہ جو تھے وہ ہنس پڑے، نماز کے اندر ہنس پڑے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرما دیا کہ تم میں سے جس نے قہقہہ کیا وہ اپنی نماز بھی دہرائے اور اپنا وضو بھی دہرائے. وہ بمثلہ یترک القیاس. سمجھ؟ اور اس قسم کی حدیث جب مل جائے ہمیں کہ جو معمول بھی ہو، مجتہدین نے اس کی تلقی بالقبول کیا ہو، تو اس کے ساتھ قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ حدیث کی وجہ سے ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا. قیاس کا تقاضا یہی تھا کہ نہ ٹوٹے، لیکن اس حدیث کی وجہ سے ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا ہے اور حکم دے دیا ہمارے فقہاء نے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. باقی آئندہ انشاءاللہ العزیز. الرحمن الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و حاضرین، گزشتہ درس میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ ایسی نماز جو رکوع سجود والی ہو اس میں اگر نمازی کو قہقہہ آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ قیاس لیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، قہقہہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اس کی دلیل انہوں نے قیاس بتائی تھی کہ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ قہقہہ جو ہے اس سے کوئی بدن سے نجاست تو خارج نہیں ہوئی ہے، یا سبیلین سے کوئی نجاست تو خارج نہیں ہوئی ہے. تو جب سبیلین سے نجاست خارج نہیں ہے تو پھر وضو بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. قیاس کا تقاضا یہی ہے، اور اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دلیل میں پیش کیا تھا.
اور پھر اس کے اوپر تفریح انہوں نے یہ بٹھائی کہ لأنه ليس بخارج نجس ولہذا لم يكن حدثا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وخارج الصلاة، اور چونکہ نجاست خارج نہیں ہوئی ہے اسی لیے یہ جنازے کی نماز میں تم لوگ بھی اس کو ناقض وضو نہیں مانتے ہو۔ سجدہ تلاوت میں اگر قہقہہ آ جائے کسی کو تو وہاں تم لوگ احناف بھی اس کو ناقض وضو نہیں مانتے ہو۔ خارج الصلاۃ اگر کسی کو قہقہہ آ جائے تو اس وقت تم احناف بھی اس کو ناقض وضو نہیں مانتے ہو۔ تو پتہ لگا کہ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہونا چاہیے، اس سے وضو جانا نہیں چاہیے، وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے قہقہہ سے۔ یہ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل تھی اور ان کے مذہب کی توضیح تھی۔ آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام، ہماری دلیل جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ حضور نے فرمایا کہ أَلَا مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ قَهْقَهَةً فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ جَمِيعًا۔ حضور نے فرمایا کہ جس کو بھی تم میں سے قہقہہ آ جائے نماز میں تو اس کو اعادہ کرنا چاہیے، وضو کا بھی اور نماز کا بھی۔ یہ حدیث ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ذکر فرمائی، وضو اور صلاۃ، اور اس کے بعد جمیعاً کا لفظ تاکید کے لیے ذکر کر دیا کہ دونوں کا اعادہ کرنا چاہیے، ایک کا نہیں، ورنہ پھر جمیعاً تو نہ ہوا۔ تو اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعادہ وضو کا حکم دے رہے ہیں، نماز کے اندر قہقہہ آیا ہے، تو جب نماز کے اندر قہقہہ آیا ظاہر بات ہے کہ نمازی کو وضو تو تھا نہ پہلے سے، جبھی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو جب وضو تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اسی نماز میں اس کو قہقہہ آ گیا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اعادے کا حکم دے رہے ہیں، تو پتہ لگا کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، جو تھا وضو پہلا وہ قہقہے سے ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ لگا کہ یہ ناقض وضو ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ ایسی نماز کے اندر آ جائے قہقہہ جو نماز ذات رکوع و سجود ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر یہ ناقض وضو ہے۔ اس لیے یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قیاس لیا اور قیاس سے استدلال کیا کہ ناقض نہیں ہے، قیاس کے مقابلے میں حدیث موجود ہے، نص موجود ہے۔ تو جب نص موجود ہو تو ایسے محل میں قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ قیاس کے لیے تو شرط یہ ہے کہ قیاس ایسے محل میں، ایسے جزیہ میں کیا جائے گا جہاں نص نہ ہو۔ تو جہاں نص موجود ہو وہاں قیاس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے فرمایا وہ بِمِثْلِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسِ، اس جیسی حدیث سے قیاس کو ترک کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث معمول بہ بین العلماء ہے، اور علماء یعنی مجتہدین نے اس حدیث کی تلقی بالقبول کی ہے۔ تو مجتہدین جس حدیث کی تلقی بالقبول کرے، اگر اس حدیث کی سند میں کوئی ضعف بھی ہو وہ ضعف ختم ہو جاتا ہے اور حدیث حسن اور صحت کے درجے تک پہنچتی ہے۔ آپ مفتی کورس میں پہلے پڑھ چکے ہیں، حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ بِمِثْلِهِ يُتْرَكُ الْقِيَاسِ، اس جیسی حدیث سے قیاس جو ہے وہ ترک کر دیا جاتا ہے اگر قیاس اس کے مقابلے میں آ جائے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو قیاس سے استدلال کیا، اور قیاس کا یہ محل ہی نہیں ہے، اس لیے احناف فرماتے ہیں کہ بھئی قہقہہ سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ حدیث ہے، یہ نص ہے اس میں۔
اب جو دوسری بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمائی تھی کہ دیکھو احناف تم لوگ بھی تو نماز جنازہ میں اس کو قہقہ کو ناقض نہیں مانتے ہو، تو پتہ لگا ہے ناقض نہیں ہے، تم لوگ بھی تو اس کو سجدہ تلاوت میں ناقض نہیں مانتے ہو، تم لوگ بھی تو خارج الصلاۃ میں اس کو ناقض نہیں مانتے ہو، تو پتہ لگا ناقض نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں صاحب ہدایہ، فرماتے والاثر ورد فی صلاۃ مطلقۃ فیقتصر علیہا، حدیث جو ہے وہ وارد ہے صلاۃ مطلقہ میں، یعنی صلاۃ کا جب مطلق اطلاق ہو جائے تو جس معنی پر یہ دلالت کرتا ہے یہ لفظ، اس کے اندر یہ حدیث وارد ہے۔ ہاں، اور آپ کو میں نے اس حدیث کا جو محل وقوع تھا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی، ایک اعرابی آیا، اس کی آنکھوں میں کچھ فرق تھا، نظر میں فرق تھا، تو وہاں قریب ایک کھڈا چھوٹا سا وہ موجود تھا، اب اس بیچارے کی نظر کمزور تھی تو اس کھڈے میں گر گیا۔ ادھر صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جب صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ اعرابی تو بیچارہ معذور ہے، وہ گر گیا، کھڈے میں گر گیا، تو بعض صحابہ کو قہقہہ آ گیا۔ تو جب بعض صحابہ کو قہقہہ آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد حضور نے یہ فرمایا کہ الا من ضحک منکم قہقہۃ فلیعید الوضوء والصلاۃ جمیعا، تم میں سے جس کو قہقہہ آیا ہے وہ اپنے وضو اور نماز دونوں کو دوہرا دے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ محل وقوع جو ہے حدیث کی، جس محل میں حدیث وارد ہے وہ محل صلاۃ مطلقہ ہے، یعنی صلاۃ ایسی صلاۃ جس میں رکوع سجود صلاۃ کاملہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو حدیث آ گئی ہے، نص آ گیا ہے خلاف قیاس، قیاس کا تقاضا تو نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جائے قہقہے سے، تو نص جب خلاف قیاس آ جائے تو اپنے محل اور اپنے مورد میں نص بند ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر اور کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ نص ہے ہی خلاف قیاس۔ تو جب یہ نص خلاف قیاس آ گیا تو اس کے اوپر اور کسی نماز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہذا جس نماز کے اندر یہ نص وارد ہے حکم اسی میں بند ہوگا۔ تو وہ نماز کون سی تھی؟ نماز مطلقہ، رکوع سجود والی نماز تھی، جنازہ تو نہیں تھا، نہ سجدہ تلاوت تھا، نہ وہ خارج الصلاۃ تھا، اس لیے خارج الصلاۃ کو یا جنازہ کو یا سجدہ تلاوت کو اس کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہمارا بھی یہ مذہب ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی سجدہ تلاوت میں کسی کو قہقہہ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جنازہ میں آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، خارج الصلاۃ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی لیے کہ نص خلاف قیاس آیا، اور جب نص خلاف قیاس ہو تو اس کے اوپر کسی اور کو قیاس وہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے وہ، اس لیے فرماتے ہیں فیقتصر علیہا۔ اب یہ تو مسئلہ ہوا کہ قہقہہ کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی بھی وضاحت ہوئی اور ہمارے اپنے مذہب کی بھی وضاحت ہوئی، اور دونوں مذاہب کے دلائل بھی بیان ہوئے، اور ہماری طرف سے احناف کی طرف سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کا جواب بھی آ گیا ہے۔ اچھا، اب یہ قہقہہ کیا چیز ہے بھائی؟ قہقہہ اس کی کیا تعریف ہے؟ فرماتے ہیں اصل میں ہنسنا، جس کو ہم کہتے ہیں ہنسنا، اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک قہقہہ ہے، ایک ضحک ہے، اور ایک تبسم ہے۔ تبسم
تبسم سے چونکہ نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز ٹوٹتی ہے تبسم سے، اس لیے اس کا ذکر صاحب ہدایہ نے یہاں نہیں کیا کہ اس سے کسی حکم شرعی کا تعلق نہیں ہے۔ دو کو ذکر فرما دیے یہاں پر، فرماتے ہیں قہقہ کیا چیز ہے کہ ما یکون مسموعا لہو ولجیرانہ، قہقہ اس ہنسنے کو کہتے ہیں کہ جو ہنس رہا ہے وہ خود بھی سنے اور اس کے پڑوسی بھی سنے، اتنی آواز نکلے کہ وہ خود بھی سنے اور اس کے ارد گرد جو لوگ کھڑے بیٹھے وغیرہ ہیں وہ بھی سنے، اس کو قہقہہ کہتے ہیں۔ اور ضحک ما یکون مسموعا لہو دون جیرانہ، فرماتے ہیں ضحک اس کو کہتے ہیں کہ اتنی آواز ہو جائے نکلے کہ وہ خود تو اس کو سن لے لیکن اس کے پڑوسی نہ سن سکیں، اس کو ضحک کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ دُونَ الْوُضُوءِ، قہقہ کا حکم تو آپ جان چکے ہیں کہ وہ تو وضو بھی توڑ دیتا ہے، نماز بھی۔ باقی رہا ضحک، فرماتے ہیں ضحک کا جو مسئلہ ہے یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی قول مروی نہیں ہے، اس لیے دیکھیں وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ، قیل کا لفظ لے آیا کہ یہ جو ضحک ہے اس کی بنا رکھتے ہیں ہم اس قیل کے اوپر جو ایک قول ہمارے مذہب کے اندر موجود ہے، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ کا قول نہیں ہے۔ اگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہوتا تو پھر ما قیل سے نہ نقل ہوتا۔ ہاں سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ قیل ایک موجود ہے ہمارے مذہب میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ضحک ہے یہ یفسد الصلاۃ دون الوضوء، یہ نماز کو تو فاسد کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، لیکن وضو کو نہیں توڑتا۔ اگر نماز کے اندر ضحک آ جائے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو باقی رہے گا۔ باقی رہا تبسم، نہ اس سے وضو جاتا ہے نہ نماز جاتی ہے۔ اور حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ما رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقد ضحک ولو فی صلاۃ، کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا حضور نے تبسم فرمایا، ولو فی صلاۃ، اگرچہ حضور نماز میں ہوتے تھے پھر بھی مجھے دیکھ کر تبسم فرماتے تھے حضور، جب بھی کہتے ہیں حضور نے مجھے دیکھا حضور نے تبسم فرمایا۔ ما رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وتبسم ولو فی صلاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بہرحال یہ تبسم جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بھی فرماتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے کہ اگر حضور نماز میں بھی ہوتے تھے مجھے دیکھ کر تو متبسم ہو جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ تھا قہقہہ کا کہ اگر قہقہہ رکوع سجود والی نماز کے اندر آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، نماز بھی۔ آگے دوسرا مسئلہ فرماتے ہیں کہ وَالدَّابَّةُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ نَاقِضَةٌ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَوْ سَقَطَ اللَّحْمُ مِنْهُ لَا يَنْقُضُ، فرماتے ہیں وَالدَّابَّةُ، اور کوئی دابہ، دابہ آپ جانتے ہیں کہ ما یدب علی الارض کو کہتے ہیں، جو چیز زمین پر چلتی ہے۔ ہاں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو وہ دابہ کا لفظ ہے، کوئی بھی زمین پر چلنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ پر نہ ہو۔
تو یہاں فرماتے ہیں کہ وہ دابت دابہ. اب ظاہر بات ہے آگے فرماتے ہیں کہ وہ دابت تخرج من الدبر، وہ دابہ جو انسان کے بول براز کے راستے سے نکلتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ لفظ جو ہے الدابہ، اس کے لیے الدابہ میں الف لام عہد ذہنی ہے ایک ترکیب. جب عہد ذہنی ہو گیا تو تخرج جملہ جو ہے یہ اس کے لیے اب صفت واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ الف لام عہد ذہنی ہو گیا تو نکرہ ہو گیا قوت نکرہ میں، اور جب قوت نکرہ میں ہو جائے تو جملہ اس کے لیے صفت بن سکتا ہے. ایسا دابہ جو دبر سے نکلتا ہے، سمجھے. اور یا پھر الف لام اگر تعریف کا ہے، ہاں عاد خارجی ہے یا جنسی ہے، تو اس صورت میں التی یہاں پر صفت کے لیے موصول مقدر ماننا پڑے گا. والدابۃ التی تخرج من الدبر، تاکہ یہ بھی معرفہ بن جائے. یہ صلہ موصول ہو جائے گا، تو صلہ موصول جب ہو جائے گا تو پھر یہ اس کے لیے الدابہ کے لیے صفت بن جائے گا. تو وہ دابہ جو دبر سے نکلتا ہے، ناقضۃ، وہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ کوئی بیل گائے تو دبر سے نہیں نکل سکتا، اتنی جسم والی چیز ہوگی جتنا وہ راستہ ہے. اس لیے آگے وہ تفسیر فرمائیں گے کہ والمراد بالدابۃ الدودۃ، کہ دابہ سے مراد کیا چیز ہے؟ کیڑا. تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ کوئی کیڑا اگر بول براز کے راستے سے نکلے انسان سے تو وہ بھی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی وضو کے لیے ناقض ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ، اگر وہی کیڑا زخم کے سر سے نکلے، کہیں بدن میں کہیں زخم پیدا ہو گیا تھا، اس میں کیڑے پڑ گئے، تو ایک کیڑا جو ہے وہ زخم کے سر سے نکلا باہر آیا ایک، او سقط اللحم منہ، یا اس زخم سے گویا کہ گوشت کا ٹکڑا گر گیا، جدا ہو گیا. تو ان دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں لا ينقض، وضو باقی رہے گا. ان دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھیں صورتیں ہوئی دو، اگر دبر سے نکلے وہی کیڑا تو ناقص ہے، وضو ٹوٹ گیا. زخم سے نکلے نہیں ٹوٹا، یا زخم کے سر سے کوئی ٹکڑا گوشت کا گر جائے تو وضو نہیں ٹوٹا. صورتیں ہوئی یہ دو، ایک صورت میں ناقض وضو توڑ دیتا ہے، دوسری صورت میں ناقض نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے. فرماتے ہیں وَهَذَا لِأَنَّ النَّجَسَ مَا عَلَيْهَا وَذَلِكَ قَلِيلٌ وَهُوَ حَدَثٌ فِي السَّبِيلَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا. اس کی وجہ بتاتے ہیں اب کہ اس کی علت کیا ہے، کہ ایک صورت میں وہی کیڑا ہے جو نکلتا ہے تو ناقض ہے، وضو ٹوٹ جاتا. دوسری صورت میں وہی کیڑا ہے جب زخم سے نکلتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیڑا تو وہی ہے. فرماتے ہیں فرق ہے، فرق یہ ہے کہ لِأَنَّ النَّجَسَ مَا عَلَيْهَا، دیکھیں کیڑے کی اپنی ذات جو ہے وہ تو نجس ہے نہیں، کیڑے کی اپنی ذات تو نجس نہیں ہے. کیڑا تو ایک حیوان ہے زندہ. باقی یہاں اگر نجاست کا تصور ہو سکتا ہے تو جب دبر سے نکلے
تو زیادہ سے زیادہ نجاست کا تصور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ نجاست لگی ہوگی، اس کی ذات تو نجاست ہے نہیں، تو اگر نجاست کا تصور ہو سکتا ہے یہاں پر تو وہ کیا ہو سکتا ہے کہ دبر سے نکلے، بول براز کے راستے سے نکلے تو اس کے ساتھ نجاست لگی ہوگی، یہی ہو سکتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو وہ جو نجاست اس کے ساتھ لگی ہے وہ ہے تو قلیل، معمولی سی، وہ کیڑی جو ہے وہ پھسل گئی ہوگی نا نجاست سے، تو اس کے ظاہری چمڑے کے ساتھ کچھ نجاست لگی ہوگی، تو وہ قلیل نجاست ہے۔ تو گویا یوں سمجھیں کہ قلیل نجاست دبر کے راستے سے جب کیڑا نکلا تو قلیل نجاست اس کے ساتھ نکل آئی ہے۔ اچھا، تو قلیل نجاست اسی طرح اگر وہ زخم سے نکلا تو تھوڑا سا خون یا پیپ ممکن ہے، قلیل نجاست اس کے ساتھ لگی ہوگی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو بھائی قلیل نجاست نکلے تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قلیل نجاست اگر سبیلین میں سے کسی سے نکلے تو ناقض ہے، تو ناقض ہے، لیکن قلیل اگر غیر سبیلین سے نکلے تو پھر ناقض نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سبیلین میں سے دبر سے نکلے کیڑا تو وضو ٹوٹ جائے گا، سمجھ آ گئی؟ کیونکہ سبیلین میں قلیل بھی ناقض ہے، حتیٰ کہ سبیلین میں ظہور بھی ناقض ہے، خروج نہیں، ظہوری نجاست بھی ناقض ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور غیر سبیلین میں قلیل ناقض نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو جب زخم سے نکلا کیڑا تو قلیل سی، تو قلیل کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے اس میں، سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ بتا دیا تھا انہوں نے کہ غیر سبیلین سے اگر کوئی نجاست نکلتی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس کے وہاں پر دار و مدار کس پر ہے؟ سیلان پر، کہ وہ اپنے محل سے تجاوز ایسے محل کی طرف کرے جس کا حکم تطہیر ہے، یاد ہے آپ کو؟ تو یہاں تو قلیل سی ہے اور اس کا اعتبار نہیں ہے، سیلان ویلان تو یہاں ہے نہیں، آئی سمجھ میں؟ اس لیے سبیلین میں قلیل ناقض ہے، لہذا کیڑا اگر نکلا دبر سے تو اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوگا جو وضو توڑ دے گا، اور اگر زخم سے نکلا یا خون اس کا گوشت کا ٹکڑا ٹوٹ گیا، گر گیا زخم سے، تو وہاں یہ چیزیں ناقض نہیں ہیں۔ تو صورتیں تھی دو، ایک کا حکم نقض کا ہے، اس پر بھی دلیل آ گئی ہے، دوسرے کا حکم غیر نقض کا ہے، اس پر بھی دلیل آ گئی ہے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، دیکھیں کہتے ہیں فَأَشْبَهَ الْجُشَا وَالْفُسَا، دیکھیں غیر سبیلین سے یعنی وہ زخم سے جو کیڑا نکلا یا ٹکڑا گر گیا، کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا ہے انسان کے اندر۔ اب ہوا آپ کو جب ڈکار آ جائے تو ڈکار سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ہوا نکلتی، تو ناقص ہے نہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ناقص نہیں ہے۔ لیکن ہوا جب انسان سے نیچے راستے سے نکلتا ہے، بول براز کے راستے سے ہوا نکلتی ہے تو ناقص ہے کہ نہیں ہے؟ ناقص ہے۔ اسی طرح بول براز کے راستے سے اگر قلیل نجاست بھی نکلے تو ناقص ہے، سمجھ آ گئی ہے؟
اور اگر باقی بدن سے قلیل نکلے تو ناقص نہیں ہے. جس طرح ڈکار میں ہوا آ جاتی ہے تو وہ بھی تو پیٹ کے اندر سے ہوا آتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ناقص نہیں ہے. یہ ویسے انہوں نے تشبیہ دے دی، نظیر پیش کر دی اس کے لیے کہ ایک صورت میں وہی ہوا ناقص ہے، دوسری صورت میں نہیں ناقص. اسی طرح ایک صورت میں یہی کیڑا ناقص ہے، دوسری صورت میں نہیں ناقص. آئی سمجھ میں؟ فسا جشا کہتے ہیں وہی ڈکار کو. فسا کہتے ہیں بدون آواز اگر کسی کی ریح نکلے، ہوا نکلے بدون آواز. آواز ہو تو زرات کہتے ہیں عربی میں اس کو. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اذان شروع ہو جاتی ہے نا تو شیطان بھاگتا ہے. وَلَهُ زُرَاتٌ، سمجھ گئی؟ تو زور زور سے اس کی ہوا نکلتی ہے اور بھاگتا ہے. تو یہ الفاظ جو یہ حدیث شریف کے ہیں واقعی اس کے اوپر بہت جیسے تلوار کی وار ہے نا، اتنا اس کو اذان جو ہے وہ تکلیف دیتی ہے. بہرحال ہاں آگے فرماتے ہیں بخلاف الریح الخارجة من القبل والذکر لأنها لا تنبعث عن محل النجاست. ہاں اگر ایسا ہو کہ کوئی ہوا مرد کے یا عورت کے چھوٹے پیشاب کے راستے سے نکلے، سمجھئیے مرد کے چھوٹے پیشاب کے راستے سے کچھ ہوا نکل آئی یا عورت کے چھوٹے پیشاب کے راستے سے ہوا نکل آئی، فرمائے کہ لِأَنَّهَا لَا تَنبَعِثُ، یہ ناقص نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا لَا تَنبَعِثُ عَن مَحَلِّ النِّجَاسَةِ، کہ یہ جو ہوا ہے یہ نجاست کے محل سے اٹھی ہی نہیں ہے. یہ بظاہر تو یوں سمجھا کہ بھئی اندر سے ہوا آ گئی ہے، اندر سے نہیں ہے، نجاست کا جو محل ہے وہاں سے یہ نہیں آئی. تو جب وہ نجاست کے محل سے آئی ہی نہیں ہے تو ہوا تو فی نفس ہی پاک ہے نا، فی نفس ہی تو ہوا پلید نہیں ہے، نجس نہیں ہے. ہاں اگر نجاست کے محل سے گزر ہوتا ہے اس کا، جیسے وہ فسا کا ہوتا ہے، زرات کا ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر ناقض ہو جاتا. ہاں حتی لو كانت المرأة مفضاة يستحب لها الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر. ہاں اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ وہ مفضات ہے، مفضات اس عورت کو کہتے ہیں جس کا بول براز کا راستہ اور چھوٹے پیشاب کا راستہ ایک ہو چکا ہو.